إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع منشا. محترم سامعین، آج میں مختصر وقت میں رحم کے تعلق سے گفتگو کروں گا، قرآن و حدیث کے روشنی. اس لیے کہ دنیا میں اکثر لوگ بے رحم ہو گئے. یہ رحم نہیں آتا ہے، بے رحم ہے نا. ابھی میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، کوئی اٹھا رہا ہے، سب بے رحم ہیں. اپنے بہنوں کو حصہ دینے کے لیے رحم نہیں آتا ہے کہ بھائی اس کا حصہ ہے، اللہ کا حکم، یہ حق ہے ان کا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دیا جائے. بے رحمی، بے رحم ہو گئے. رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. دل پتھر ہو چکا ہے، سخت ہو گیا ہے دل. ہمارا ایک پڑوسی پریشان حال ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، پیسے نہیں تو اس کو رحم نہیں آتا ہے. سوچتا ہے کہ پریشان ہونے دو، مر جائے اچھا ہے. رحم نہیں آتا. کسی کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے تو ادھر ادھر باتیں بھی کرتا رہتا ہے. ہاں، اس کے گھر کھانے کے لیے نہیں. رحم نہیں آتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے دے دے. تو انسان بے رحم ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ، طوالت کے لمبائی کے حساب سے نہیں، مقام و مرتبہ کے حساب سے، سورۃ الفاتحہ، اس سورہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم سورہ کہا ہے. اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا. اس سے بڑی کوئی سورت ہے ہی نہیں 114 سورتوں میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے. اور سب سے زیادہ نام اسی کا ہے. امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں 14 نام بتایا ہے سورہ فاتحہ کا، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے 12 نام بتایا ہے. تو 114 جو سورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ نام سورہ فاتحہ کا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بڑی سورہ ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کہا اعظم سورہ. وعن ابی سعید رافع ابن المعلى رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمك اعظم سورة في القرآن فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج من المسجد قلت یا رسول اللہ انك قلت لو اعلمنك اعظم سورة قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التفسیر میں لائے ہیں، اور ابو سعید رافع بن معلہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورہ نہ بتاؤں؟ اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے. جب لوٹنے لگے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورہ بتانے کے لیے کہا تھا، تو آپ بتائیے وہ کون سی سورہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین.
اس سورت کا نام سورۃ الحمد نام ہے. ایک نام سورۃ الحمد ہے. جو قرآن کا پڑھنا اسی الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہے، ہم اسی لفظ سے شروع کرتے ہیں قرآن کا پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین. دوسرا آپ نے نام بتایا ہی السبع المثانی. سبعہ کے معنی 7 ہوتا ہے، اور مثانی کے معنی بار بار پڑھی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں کل. آپ نے گنا ہے کہ نہیں گنا ہے؟ 7 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کا ایک نام بتایا سبع مثانی. تیسرا نام بتایا والقرآن العظیم، قرآن عظیم ہے وہ. تو یہ سب سے بڑی سورہ ہے، اعظم سورہ. اسی سورہ سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، الرحمن الرحیم. رحم کرنے والا، دونوں کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم یہ اللہ کے 2 نام ہیں، صفاتی نام ہے اللہ کے، الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کے پورے 99 نام ہیں. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جن میں سے یہ 2 نام ہیں. وہ حدیث میں پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بے شک یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں، اور آپ نے اس کی وضاحت کی کہ 100 میں ایک کم. تو اللہ کے 99 نام ہیں، انہی ناموں میں سے الرحمن الرحیم یہ 2 نام. اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، لیکن ان ناموں میں بھی کچھ خوبصورت نام اللہ کے ہیں. خالق، مالک، قدوس، عزیز، جبار، متکبر، یہ سب اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں. یعنی ناموں میں بھی اچھے نام ہیں. تو الرحمن الرحیم دونوں کا معنی ہوتا ہے رحم. یعنی الرحمن اور الرحیم دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہوتا ہے. دونوں کا معنی رحم کرنے والا ہوتا ہے. قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ یہ رحمان لفظ جو ہے تقریباً 57 جگہوں پر آیا ہے. 57 مرتبہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے 57 مرتبہ یہ الرحمن لفظ آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو 2 صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، یہ مربوط ہو کر کے قرآن میں اکثر جگہوں پر آئی ہیں. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یعنی رحمان صفت رحمان کے ساتھ صفت رحیم یہ مل کر کے کئی جگہوں پر آئی ہے الرحمن الرحیم. اور پورے قرآن میں سب سے زیادہ لفظ یہ الرحمن سورہ مریم میں آیا ہے، تقریباً 16 مرتبہ. آپ سورہ مریم کھولیں گے 16 یا 15 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے سورہ مریم میں، لفظ رحمان. اور رحم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. دلیل میں حدیث پیش کرتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمت فامسک عنده 99 رحمتا وارسل فی خلقه كلهم رحمتا واحدہ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأمن من النار. رواه البخاری.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس دن اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا 100 رحمت پیدا کیا اور 99 رحمت کو اپنے پاس روک لیا۔ 100 رحمت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور 99 رحمت کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جنات ہو، درند ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی مخلوق ہے سب پر اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کو بھیجا۔ اس دنیا کے اندر صرف ایک رحمت بھیجا ہے، 99 رحمت کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اور وہ رحمت جو رحمان ہے، رحمان، یہی رحمان جو اس کے اندر رحمت ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار و محبت کرتے ہیں، ایک رحمت کا نتیجہ۔ اور یہ رحمت عام ہے، یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا کے اندر، یہ عام ہے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، سب کے لیے وہ ہے۔ کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو صرف اللہ کے فرما بردار کے کھیت میں ہوتی ہے، نافرمان کے کھیت میں نہیں ہوتی ہے؟ ایسا آپ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ رحمت عام ہے تمام مخلوق کے لیے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہیں سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا ماننے والا نہ ہو۔ اللہ کے ماننے والے کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور اس کے نافرمان کو بھی روزی دیتا ہے، تو یہ رحمت عام ہے دنیا کی تمام مخلوق کے لیے۔ اور جو رحیم ہے یہ خاص ہے مومنوں کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنوں پر ایک خاص رحمت ہوگی۔ مومن بنیے تاکہ وہ خاص رحمت آپ کے ساتھ بھی ہو۔ رحیم یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہو۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَئِسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر ان کافروں کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو، نافرمان کو کافر کہا جائے، اللہ کے نافرمان بندے اگر اللہ کی رحمت کو جان لے کہ اللہ کے پاس اتنی رحمتیں ہیں، تو نافرمانی کے باوجود بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَئِسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اگر ان نافرمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس اتنی رحمت ہے، اللہ اتنا رحم والا ہے، تو نافرمانی کے بعد بھی وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ وہ سوچے گا جب اتنا رحم والا ہے تو ہمیں جنت دے گا، اتنا رحم والا ہے تو ہمیں جنت دے گا، نا امید نہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مومنوں کو معلوم ہو جائے وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اگر مومنوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس اتنا عذاب ہے، تو جہنم سے وہ کبھی نگر نہیں ہوگا، جیسا کہ آج لوگ نگر ہو گئے ہیں۔ اگر جہنم کا خوف ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، تو جو گناہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، جیسے جہیز دے رہے ہیں، میراث میں اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہے، یا اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں، تقی بندہ نہیں کرتا، اگر پہچان لے اللہ کے عذاب کے ساتھ، تو معلوم یہ ہوا
کہ رحمت مخلوق ہے اور صرف ایک رحمت اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اسے عذاب میں مبتلا کریں۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسے تو ضرور عذاب دے دے، تو اس کی رحمت غصے میں آتا ہے کہ نافرمانی میرا کر رہا ہے، اسے عذاب میں مبتلا کر دے، تو اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جاتی ہے اور چھوڑ دیتا ہے، رسیدی کر دیتا ہے، اچھا ہوتا ہے، رسیدی کر دیتا ہے۔ آئیے اور چھوڑ دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي رواه البخاری في کتاب التوحید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بخاری شریف کتاب التوحید میں لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کتب فی کتابہ وہو یکتب علی نفسہ، اور اس نے اپنی ذات پر لکھا، اور وہ کتاب عرش پر اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، کہ جب ان رحمت تغلب غضبی، جب میرا غصہ اٹھتا ہے، ابھرتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دوں تو میری رحمت اس پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے رحمت، کہ اللہ کے غصے کو بھی اسی کی رحمت ٹھنڈا کر دیتی ہے، بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے، چلو ہو سکتا ہے سدھر جائے، موقع دے دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ آئیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امراتا بغیا راءت کلبا فی یوم حار یطیف بیر لقد عدلع لسانه من العطش فنزعت بموقها فغفر لها رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب السلام کے اندر لائے ہیں۔ اب ادھر تقریباً جو بھی حدیث پیش کریں گے وہ مسلم شریف کتاب السلام کی ہوگی، ایک ترتیب سے آپ کو مل جائے گی وہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغین کہتے ہیں سرکش عورت، گنہگار، ایک گنہگار عورت نے گرمی کے دنوں میں ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے کنویں کا چکر لگا رہا، یطیف بیری، تافا یطیفو کے معنی چکر لگانا، جیسے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں طواف۔ تو یطیف بیری، وہ کتا اسی کنویں کا چکر لگا رہا تھا کہ کسی طرح سے پانی مل جائے۔ لقد ادلع لسانہ من العطش، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل گئی۔ گرمی کے دنوں میں دیکھیے کتوں کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، اور انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان سوکھ جاتی ہے، یعنی اسے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس گنہگار عورت نے دیکھا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اس گنہگار عورت نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ کنویں کا چکر لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں پانی مل جائے۔ اسے رحم آیا، اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا اور اس نے موزے میں پانی بھرا اور اس کو پلا دیا۔ کتا
नापाक जानवर, उस नापाक जानवर को उसके ऊपर उस औरत का रहम आया और उसने उस कुत्ते को पानी पिला दिया। फायदा क्या हुआ? वग़फ़िर लहा, अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस औरत का यह अमल इतना महबूब आया, इतना पसंद आया कि उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। यह है रहमत का फायदा, यह है रहम का फायदा। पड़ोसी मर रहा है तो मरने दो, खाने को नहीं है तो भूखा मरे, हमसे कोई मतलब नहीं। अरे कुछ तो नेक काम करो, इस हदीस से इबरत हासिल करो। अपना भाई है, अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, वो तो नापाक जानवर है, लेकिन है वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ही ने उसको पैदा किया है। और उस अल्लाह की मखलूक पर उस औरत को रहम आया और उसने उसको पानी पिला दिया, जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है रहम। और एक दूसरी औरत के बारे में देखिए, वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्ज़िबत इम्राअतु फ़ी हिर्रतिन लम तुतइमहा व लम तस्क़िहा वलम तुतइमहा ताकुल मिन खसासिल अर्ज़ वलम तत्रुकहा ताकुल मिन खसासिल अर्ज़, रवाहु मुस्लिम की किताब सलाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए तो देखा कि एक औरत को अजाब हो रहा है, तो साथ में हजरत जिब्रील थे। कहा जिब्रील ये कौन औरत है, इसको इस तरह से अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील ने बताया कि इसे एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया जा रहा है, कुछ चीज नुकसान कर दी थी बिल्ली ने। अब उस औरत ने, बिल्ली ने कुछ नुकसान कर दिया, उस औरत ने उस बिल्ली को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। लम तुतइमहा, उसे खाना नहीं दिया, वलम तस्क़िहा, उसे पानी नहीं दिया, वलम तत्रुकहा ताकुल मिन खसासिल अर्ज़, और उसने छोड़ा भी नहीं, उस बिल्ली को छोड़ा भी नहीं कि जाए अल्लाह की जमीन पर कुछ कीड़े मकोड़े खा ले, अपने पेट को भर ले। वो बिल्ली तड़प तड़प करके मर गई। उस औरत का यह अमल, यह काम अल्लाह को इतना नापसंद आया कि उसे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। देखा आपने, जिसने रहम किया अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह ने उससे खुश हुआ और उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और वो औरत जिसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को थोड़ा सा नुकसान करने पे कमरे में बंद कर दिया, न खाना दिया, न पानी दिया, न छोड़ा, तड़प करके मर गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये है रहम करने वालों का फायदा और रहम ना करने वालों का नुकसान। इसी तरह से एक थोड़ी सी लंबी हदीस, वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा रजुलुन यमशी इस्तद्दा अलैहि अल-अतशु फवजदा बीरन फनज़ला फ़ीहा फशरिबा सुम्मा खरजा फ़इज़ा कल्बुन यलहसु याकुलु अल-तरा मिन अल-अतशि फ़क़ाल रजुलु लक़द बलग़ हाज़ा अल-कल्ब मिन अल-अतशि कान बलग़ मिन्नी मिस्लु लज़ी कान बलग़ मिन्नी फनज़ल अल-बीरा फमलअ खुफ़्फ़हु माअन सुम्मा अमसकहु फ़ीहि हत्ता रक़िया फ़सक़ल कल्ब फ़शकरल्लाहु लहु वग़फ़िर लहु। क़ालू या रसूलल्लाह व इन्ना लना फ़ी हाज़िहिल बहाइम लअजरन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि कबदिन रतबतिन अजरुन, रवाहु मुस्लिम की किताब सलाम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को मुस्लिम शरीफ किताब सलाम के अंदर लाए हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सफर कर रहा था, एक आदमी सफर कर रहा था। गौर से सुनिए, खाते रहिए और सुनते रहिए। एक आदमी सफर कर रहा था, उसे प्यास लगी और कुआं ढूंढा, कुआं पा गया। बीर के माने कुआं होता है, वो कुआं ढूंढा, पाया और उसके बाद कुएं के अंदर दाखिल हुआ और उसने पेट भर के पानी पिया। और कुएं से जब बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता जो है वो कुएं के पास गीली जमीन को चाट रहा है। यलहसु याकुलु अल-तरा, गीली जमीन को खा रहा है, जबान से चाट रहा है। उस आदमी ने जब देखा
तो सोचने लगा, अल्लाह ने अकल दी है ना, दिमाग दिया, सोचने लगा कि शायद ये कुत्ता उसी तरह से प्यासा है जो अभी चंद लम्हों पहले, ये कुत्ता उसी तरह से प्यासा है, इस कुत्ते को उसी तरह से प्यास लगी है जैसे अभी चंद लम्हों पहले मुझे प्यास लगी थी। उस आदमी को उस कुत्ते पर रहम आया। एक बार कुएं में मशक्कत के साथ दाखिल हुआ और मशक्कत के साथ बाहर आया है, दोबारा दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं थी, दोबारा दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं थी कि अभी हम मेहनत करके गए हैं, पानी पिए हैं और मेहनत करके निकल करके आए, फिर जाके मेहनत करें। लेकिन उस आदमी को उस कुत्ते पे रहम आया और रहम का नतीजा ये हुआ, फनज़लल बीरा, वो दोबारा दोबारा वो कुएं में दाखिल हुआ और अपने मोजे में पानी भरा, सुम्मा अमसकहु बिफीहे, और उस मोजे को अपने दांत से पकड़ा। क्यों? हाथ से पकड़ेगा तो चढ़ेगा कैसे? दोनों पैर का इशारा वहां गोलाई में होता है, दोनों पैर का इशारा, इधर एक पैर एक इधर और हाथ ऐसे करके ऊपर चढ़ना है उसको। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुम्मा अमसकहु बिफीहे, उस मोजे में जिसमें पानी भरा था अपने दांत से पकड़ा, हत्ता रक़िया, और वो ऊपर चढ़ करके आ गया। बशरिबा, कुत्ते को पानी पिला दिया। बशकर अल्लाहु लहू, अल्लाहु अकबर। दुनिया की हर चीज, कुल्ल शैइन, हर चीज, कंकड़ हो, पत्थर हो, जमादात हो, नबातात हो, हर चीज, कुल्ल शैइन, हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये अकल और शऊर वाला बंदा इतना निडर हो गया है, इतना बेखौफ हो गया है कि अल्लाह की इबादत से गाफिल है, लेकिन दुनिया की हर चीज अल्लाह की इबादत करती है। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है रहम का नतीजा। क्यों कहते हो मर रहा है तो मरने दो, जो तौफीक हो आपको करने की कर दो उसको। पता नहीं अल्लाह को कौन सा अमल पसंद आ जाए हैं? अभी जो लोग अपनी बहनों का हक नहीं दे रहे हैं मीरास में, हक दे दे, हो सकता है अल्लाह इसी अमल को पसंद कर ले, हो सकता है अल्लाह इसी अमल को पसंद कर दे और हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे, आप जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। तो करो ना, अच्छा काम है, अच्छा काम करिए। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इन जानवरों में भी हमारे लिए अजर है? इन जानवरों में भी हमारे लिए अजर सवाब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुल्ले कबदिन रतबतिन अजरुन, हर तर जिगर में अजर है। यानी अल्लाह की मखलूक पर आप रहम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को बख्श देगा, आपके गुनाहों को बख्श देगा। एक और हदीस, वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नमलतन क़रसत नबिय्यन मिनल अंबियाई फ़अमरा बिक़रयतिन नमली फ़उहरिक़त फ़अवहल्लाहु इलैहि अफ़ियन क़रसत का नमलतुन अहलकत उम्मतन मिनल उममी तुसब्बिहु, रवाहु मुस्लिम फी किताब इस्लाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस मुख्तसर एक दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के अंदर एक नबी का वाकया बयान किया गया कि नबियों में से किसी एक नबी को एक चींटी ने काट लिया। नमला के माने चींटी होता है, और कुरान के अंदर भी इसी चींटी के नाम से सूरत भी है, सूरतुन नम्ल। अल्लाह ने कुरान में जानवरों का जिक्र किया है, परिंदों का जिक्र किया है कि आप उससे नसीहत हासिल करें, आप उससे इबरत हासिल करें। खुतबा जुमा में मैंने शहद की मक्खी के ताल्लुक से बताया था, जब आया था यहाँ खुतबा देने, कि छत्तों में किस तरह से नीचे ऊपर वो लटकी रहती हैं, लेकिन कभी उनमें इख्तलाफ नहीं होता है, वो झगड़ती नहीं है आपस में। और एक गांव 40-50 का घर होता है, किसी गांव में इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, खलफसार। अल्लाह ने कहा देखो कितना इत्तेहाद है उनके अंदर, वो हजारों की तादाद में है, लेकिन उनकी मोहब्बत देखो नीचे ऊपर लसी रहती। इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो उनसे कि हमें भी
ایسے محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. وصیت کہاں حاصل کرتا ہے انسان؟ تو ایک نبی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا، ایک چیٹی نے کاٹ لیا، اور اس نبی نے حکم دے دیا کہ ان کو آگ لگا دو. موقع پا گئے اور پوری اینٹ ہل کو آگ لگا دیا، پوری بستی کو آگ لگا دیا. ایک چیٹی نے کاٹا تھا، اس نبی نے یہ کہا کہ اس پہ آگ لگا دو، ان کی بستیوں پر. پوری بستی جلا دی گئی. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، افین قرصتک نملۃ اہلکت امۃ من الامم. سمجھو تمہیں ایک چیٹی نے کاٹا تھا، ایک چیٹی نے کاٹا تھا اور پوری ایک چیٹیوں کی بستی کو جلا دیا، پوری چیٹیوں کی بستی کو جلا دیا. فوراً اس نبی پر ڈانٹ پڑتی ہے. آج یہاں بھی قانون الٹا چل رہا ہے. غلطی ایک آدمی کرتا ہے، پورے گھر والوں کو پکڑ لے جاتے ہیں. غلطی ایک آدمی کرتا ہے، اسی لیے معاملات بگڑتے ہیں. جو جرم کرے وہی سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن سب کو پکڑ لے جاتے ہیں. تو پوری بستی جلا دی گئی. ایک حدیث اور اس کو پڑھ کر کے وقت ہو گیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات بتاتا ہوں. وان جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ. رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، یعنی پریشان حال ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کو دیکھ کر کے چلا جاتا ہے، اس پر رحم نہیں کرتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزوں کو نہیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم نہیں کرتا. پوری تقریر کا نچوڑ ہے. جو اللہ کی مخلوق پر یعنی لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے دل کو ملائم کر لیں، نرم کر لیں، سخت نہ بنائیں. سخت دل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، رحم دل والے کو پسند کرتا ہے. اللہ رحم کرنے والا ہے، میرا نبی رحم کرنے والا. آپ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور ہمارا نبی جب اتنا رحم والا ہے، اللہ رحم والا ہے، تو ہم اپنے دل کو کیوں کٹور بنائیں؟ ہم بھی اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی نبی کے امتی ہیں. جب اللہ رحم والا کرنے والا ہے، نبی رحم والے ہیں، تو ہمیں بھی رحم دل بننا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ مولا کریم ہم سب کو رحم دل بنائے، اپنے دلوں کے اندر ہمیں رحم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.